آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے سید ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ان کا خاندان اور ان کی فیملی سید مشہور نہیں تھی، بلکہ بعض موقعوں پر تو رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایسے خاندان سے ہیں جو اپنے شہر محلے میں سید کے عنوان سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ پشتینی طور سے غیر سید مشہور ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سید ہونے کا دعویٰ کریں، مگر یہ کہ ان کے پاس کوئی بہت پرانی، واضح اور روشن کوئی ایسی دلیل ہو جو عقلاء کے نزدیک اطمینان حاصل کرنے کے لیے صحیح مانی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسے دلائل بہت کم ملتے ہیں، اس لیے کہ گزشتہ زمانے سے اب تک جو بھی سید ہیں وہ ہمیشہ اپنے حسب و نسب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور سے ان کا سید ہونا علاقے میں اور لوگوں کے درمیان مشہور ہوتا تھا، اور اس کے گم ہونے یا چھپے رہنے کا امکان بہت ہی کم تھا۔ ان دلیلوں اور قرائن کے مقابلے میں سید ہونے کا دعویٰ کرنے والے افراد ایسی چیزیں اپنے سید ہونے کی دلیل میں پیش کرتے ہیں جو یقین اور اطمینان کا سبب نہیں بنتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ ظن و گمان حاصل ہوتا ہے جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر نسب شناس افراد شجرہ لکھنے میں گمان اور اندازے کے ذریعے شجرہ مرتب کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے دعوے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بعض موقعوں پر ایسا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کئی پشت اور نسل پہلے کے نسب اور سید ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ٹیسٹ ممکن ہے اس صورت میں اس نسب کو ثابت کر سکے جب یہ ٹیسٹ بغیر ذاتی نظریے اور اوپینین کی دخالت کے ایک علمی اور نسب کو واضح کرنے والا ٹیسٹ اور طریقہ مان لیا جائے، جیسا کہ قریبی نسب میں قبول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچے کے ماں باپ کنفرم کرنے کے لیے اس ٹیسٹ کو انجام دیا جاتا ہے، اور اس حد تک یہ طریقہ قابل قبول ہے۔ ضروری اور لازم ہے کہ بغیر یقین اور دلیل کے نسب کا دعویٰ نہ کیا جائے، بہتر ہے بہت ہی احتیاط اور غور و فکر کے ساتھ عمل کیا جائے۔ خداوند عالم نے قوموں کو الگ الگ نسب سے پیدا کیا ہے، کسی کو بھی حق نہیں دیا ہے کہ وہ خود کو کسی دوسرے نسب سے منسوب کرے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن جو قصد دل سے کرتے ہو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے، اگر کوئی شخص خود کو کسی دوسرے نسب سے منسوب کرتا ہے تو ہم اس پر لعنت کرتے ہیں، بغیر دلیل اور یقین کہ اگر کوئی جھوٹے نسب کا دعویٰ کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ خدا ایسے انسان کے نسب میں خیر و برکت نہیں رکھتا، ایسا انسان دنیا میں کمال تک نہیں پہنچتا، ایسے انسان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سیادت کی آڑ میں اگر کوئی مقام اور منزلت یا پیسہ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا مستحق نہیں ہے، حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ اس راہ میں جس نے بھی تقوی اختیار کیا خود کو بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ ایسا انسان عزت و احترام کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنے تقوی کی بنیاد پر قابل ستائش ہوگا۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط تھا اور رائے حق پر لوٹ آئے، ایسے انسان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو غلط چیزیں بتائی تھیں انہیں جا کے بتائے کہ یہ غلط تھا، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی پر اڑا رہے اور اسے دہراتا رہے، ایسے انسان کی خطا گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان پر خود اس کا گناہ اور جو بھی اس کی بات سے گمراہ ہو اس کا بھی گناہ ہوگا۔ اگر ایک خاندان کا کوئی شخص سیادت کا دعویٰ کرے جبکہ وہ سید نہ ہو تو باقی خاندان کے افراد کو اس بات کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو یقین ہے سیادت کا تو وہ دوسرے لوگوں کو مجبور نہ کرے کہ وہ بھی سیادت کا اعلان کریں۔ اس موضوع سیادت کو بدلہ، دشمنی، کینہ و عداوت کا ذریعہ نہ بنائیے، بلکہ نرمی و خوش اخلاقی سے اس مسئلے کا حل نکالیے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا آیت اللہ العظمیٰ حجت رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب علمی کے زمانے میں ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور اسی جلسے میں کچھ لوگوں نے آیت اللہ العظمیٰ حجت رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کی۔ مرحوم آیت اللہ حجت ہمارے استاد تھے، میں نے کئی سال ان کے سامنے زانوی ادب طے کیے تھے۔ ایک بار ایک عمومی